اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صلوات پڑھیں عزاداران امام گلستان ہند ممبئی کی پہلی مجلس 1443 ہجرہ 2021 پہلی مجلس ہے، کافی پرانا عشرہ ہے جو 12 محرم سے 21 محرم تک چلے گا انشاءاللہ۔ میں نے مجلس کا آغاز جن کلمات سے کیا، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس سورہ کے ہے۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کو مسلمان کم از کم ہر روز 10 مرتبہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ موسٹ ریکمینڈڈ سورہ، کئی چیزوں کا اس میں فائدہ ہے۔ ایکچولی اگر آپ دیکھو سورہ بقرہ شروع ہو رہا الف لام میم سے، لیکن کوئی سورہ، کوئی قرآن مجید وہ جو ہے بغیر الحم کے نہیں ہوتا۔ اسے پارٹ آف قرآن مجید، الحم سے یہ سورہ سٹارٹ ہو رہا اور اینڈ ہو رہا 114 سورہ پہ۔ بغیر الحم کے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نماز وہ نماز ہی نہیں ہوتی جس میں سورہ الحم نہ ہو۔ اسی لیے نماز جنازہ بولتے، لیکن وہ نماز جنازہ وہ نماز نہیں ہے، نہ اس میں سجدہ ہے نہ سورہ الحم۔ اسی لیے نماز جنازہ کو بولنا نماز جنازہ، آپ غلط نہیں سمجھو کوئی کہ نماز نہیں ہے۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ نماز نہیں، آف کورس نماز ہے، صلاۃ ہے، صلاۃ الجنازہ بولتے ہیں اس کو۔ لیکن وہ ایک نماز ایسی ہے کہ جس میں سورہ الحم نہیں ہے اور سجدہ نہیں۔ تیسری چیز اس میں کیا امپورٹنٹ ہے، کبھی آپ نے غور کیا؟ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو بولتے کیا؟ صلاۃ الجنازہ بولتے ہیں۔ نماز جنازے کی نماز ہے، میں منع وہ نہیں کرا، کوئی مس انڈرسٹینڈ نہیں ہونا، نماز ہے، لیکن وہ ایک ہی نماز ایسی ہے جس میں الحم، ورنہ الحم نہ ہو تو پھر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ الحم سورہ نماز میں دوسرے آپ کئی سورے پڑھ سکتے سیکنڈ میں، لیکن الحم آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک سورہ ایسا ہے کہ جس صرف اللہ کی تعریف ہے، پہلے تعریف ہے پھر بیچ میں دعا ہے۔ پہلے تعریف ہے، دعا بیچ میں شروع ہے۔ تو ایک سٹائل اور پتہ چل گیا کہ اگر دعا مانگنا ہے تو پہلے اس کی تعریف کرو پھر دعا مانگو۔ میں کیا بول رہا؟ اس لیے کہ اگر آپ دنیا میں کسی سے کوئی چیز ہیلپ لینا چاہتے ہیں، ضرورت پڑتی، سب کو پڑتی، کسی نہ کسی کی آپ ہیلپ لیتے، تو آپ جب ہیلپ لیتے آپ جا کے روڈلی نہیں بولتے اس کو کہ give me this، آپ اس کو پہلے پریز کرتے۔ کیا بول رہا یار؟ دیکھیے ماسک ضرور لگا، بولو بھی نا تھوڑا تھوڑا، ہاں بولنے میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھو کہ ہم جا کے کسی سے ہیلپ لیں گے تو کیا کریں گے؟ جبکہ وہ تعریف کے قابل نہیں ہے تو بھی تعریف کی جاتی۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ ہم کو معلوم ہے یہ بہت، میں بہت احتیاط سے پڑھا، ممبر میں بیٹھا ہوا ہوں، پیسے والا ہے، بہت دولت مند ہے، حرام کرتا، یہ کرتا، لیکن مجھے ضرورت ہے اس کی، مجھے کچھ ہیلپ چاہیے، کئی وجہ کی ہیلپ ہے، پیسے کی ہیلپ ہے، فون کی ہیلپ ہے، واسطوں کی ہیلپ ہے، کئی وجہ کی ہیلپ۔ تو میں جا کے پہلے تعریف کروں گا، روڈ نہیں رہوں گا اس سے، بلکہ بولوں گا پلیز آپ اتنے اچھے انسان ہیں، اتنے ہمبل ہے، جبکہ ہمبل نہیں ہے وہ، ہم کو اپنا کام کرانا ہے۔ ہمبل ہے، آپ اتنے اچھے، آپ اتنے لوگوں کی ہیلپ کرتے، آپ اتنے نفیس آدمی ہیں، جبکہ نفیس نہیں ہے وہ، اس کے باوجود اس کی تعریف کر رہے، اس کے بعد آپ اپنی خواہش بولتے پلیز کین یو ہیلپ می فار دس۔ اگر آپ تعریف نہیں کر کے ویسی بولیں گے تو وہ کبھی ہیلپ نہیں کرے گا۔ ہاں یہ دنیا کا دستور ہے۔ اب آپ یہ سوچو آپ کس کی تعریف کر رہے؟ اس شخص کی کر رہے جو اس کا اہل نہیں ہے، اور خدا سے بڑا کوئی ہے؟ ساری تعریفیں اللہ کی، کسی کی تعریف نہیں، ساری تعریفیں اس کی۔
अल्लाह भी यही बोल रहा कि पहले मेरी थोड़ी तारीफ कर दो, मुझे अच्छा लगता। क्या हुआ? बंदा हमेशा याद है, कोई तुम्हारा प्रॉब्लम, मैं मिंबर से बोल रहा, पहली मंजिल से बोल रहा, गुलिस्तान में बोल रहा, कि अगर तुम अल्लाह की तारीफ करके तो देखो, अल्लाह क्या, तुम मेरी तारीफ करो मैं तुम्हारी करता हूँ। अरे यार, नारे तकबीर, वो बोलता तुम मेरा जिक्र करो, मेरी तारीफ करो, मैं तुम्हारी तारीफ करूं। और एक चीज याद रखो, जब अल्लाह तारीफ करने लगे ना, पूरी दुनिया एक साइड पे हो जाए, अगर वो तारीफ करेंगे ना, आप आसमान पे पहुंच जाएंगे। हमेशा दुआ ये करो कि परवरदिगार तू संभाल, तेरा जिक्र करता हूं मैं, इसीलिए कहा कि कसरत से उसका जिक्र करो। अब मैं इंशाल्लाह आज तो पहली मजलिस, एक इंट्रोडक्शन, मैं टॉपिक पे नहीं हूं, पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा। इंशाल्लाह 9 मजलिसों में आपको रोज बताऊंगा दुआओं का मकसूद दुआ, इसलिए कि इतने थोड़े लोग और जो कभी नहीं सुनते वो भी सुनते बैठ के। क्या बोल रहा मैं, जो कभी नहीं सुनते मजलिस, फिरते रहते, इंतजाम में रहते, पूरी इंतजामिया बैठी हुई है। तो अब इनको तो बताना है ना भाई किस तरह करना दोबारा। तो वो इंशाल्लाह मेरा मौला चाहे इंशाल्लाह मैं जरूर जो है दुआएं दूंगा। आज तो 45 मिनट पढ़ूंगा और कल से इंशाल्लाह 1 घंटा पढ़ूंगा। और एग्जैक्टली आज की मजलिस भी बिल्कुल जो है अब तक जो चलती हुई आ रही थी 9:15 बजे बिठा मेरे को, दैट्स वेरी गुड। 9:15 पे मिंबर पे आऊंगा, 10:15 पे उतर, आज 10 बजे उतरूंगा। सलावत पढ़े मोहम्मद। लेकिन मैं एक बात बोलता यहाँ के पूरा मैनेजमेंट जो गुलिस्तान के मध्य से कहते हैं, यू पीपल आर रियली लकी कि आपको मौका मिल गया आजादारी करने। इस बिल्डिंग में फर्श अज़ा बिछी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मैं मुसलसल बोलता हुआ आ रहा है, ये बातें मैं शुरू से बोलता हूँ कि हमारी आंखों के सामने पर्दे हैं, बिलीव मी, हमारी आंखों के सामने जो फर्श अज़ा बिछाए ना, ये बिल्डिंग के जितनी प्रॉब्लम्स है, हर घर में रहती प्रॉब्लम। कोई घर ऐसा बचा हुआ नहीं जहां मसले नहीं आते, आना ही आना है। लेकिन ये फर्श अज़ा आपको साल भर तक प्रोटेक्शन देंगे इंशाल्लाह। सेहत का प्रोटेक्शन रहता, रिस्क का प्रोटेक्शन रहता, बलाओं मुसीबतों का प्रोटेक्शन रहता। आपको मालूम बास वक्त ऐसा होता है कि अजिन्नाओं का गुजर होता, अच्छे अजिन्ना रहे तो प्रॉब्लम नहीं है, बद लोग है आपको प्रॉब्लम कर देते। मैं ऐसे घर बता सकता हूँ आपको, ऐसे सामने खाली गुजर है उनका, पास कर रहे, पास करते करते आप सता के चले आते, बीमार हो गया। इसीलिए जिक्र हुसैन हर चीज का प्रोटेक्शन। बार बार मैं आज दोपहर की मजलिस में भी वीरानी फैमिली में बोला कि मजलिसें करो, घर पे फर्श अज़ा बिछाओ। अगर यकीन करें, मैं मिंबर से बोल रहा, जिम्मेदार हूं, जो मैं बोल रहा, हम जिम्मेदार हूं कि अगर आप फर्श अज़ा बिछाने के बाद कितनी ऐसी चीजें हैं जो रुक गई, आपसे आने वाली थी, रुक गई, इसलिए अल्लाह सबका इम्तिहान लेता। दूसरी चीज, अगर मालूम हो जाए कि हकीकत क्या है फर्श अज़ा, तो हकीकत अगर मालूम हो जाए हमको, तो इंसान हर रोज मजलिस करता। इसलिए ये जिक्र हम अकेले नहीं कर रहे, आप ये मतलब कि गुलिस्तान वाले कर रहे नहीं, हम ये जिक्र के लिए छड़ेमाम का इरशाद है कि तुम रो रहे, जमीन और आसमान गिरिया कर रहे हुसैन। मंसूर एक फरिश्ता है जो करबला मोहल्ला में रहता है, मंसूर नाम का फरिश्ता, ये आशूरे के दिन से 50,000 मलाइका के साथ खबर हुसैन पे बैठ के गिरिया कर। अब सोचो कहां लोग गिरिया कर। ये एक जिक्र ऐसा, अजीब बात आपको बोल रहा, ये एक जिक्र हुसैन ऐसा है कि जिसका पहला जाकिर खुदा बंदे आलम। कभी सुना ये बात? अल्लाह जिसका जब नबी आदम को खिलकत हुई, नबी आदम को क्रिएट किया अल्लाह, उसके बाद जनाब हवा को क्रिएट किया बाद में, पूरे जन्नत घूमने के बाद। वो भी बड़ा अच्छा क्रिएशन है, वो मैं नहीं बोलता कैसा है। तो क्रिएट दोनों को जब पैदा कर दिया, उसके बाद अल्लाह ने कहा मलाइका से कि जिब्राइल से कहा कि इनको सैर कराओ। पहला जाकिर, कोई जिक्र नहीं, जिम्मेदारी से बोला, कोई जिक्र ऐसा नहीं है जिसका जिक्र पहले अल्लाह ने किया। मजलिस हुसैन वो है, 18,000 ईयर्स पहले की, मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रहा, करेक्ट डेट तो कहीं भी नहीं,
حیات القلوب علامہ مجلسی کی کتاب سے پڑھ رہا تھا. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب نبی آدم اور حوا کا کریشن ہو گیا تو جبرائیل نے ان کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو جنت کے سیر کرا، لے کے گھومو. تو جبرائیل سامنے سامنے اور ملائکہ بھی چل رہے تھے، حوریں بھی چل رہی تھی، یہ لوگ جنت کی سیر کر رہے تھے. اللہ بتاتے یہ جنت ہے، جنت مین جنت. ہم بولتے نہیں زمین پہ جنت آ جائے کربلا ہے زمین پہ جنت. اٹس اے پارٹ آف جنت، اٹس اے پارٹ آف جنت. کل یا پرسوں کسی مجلس میں نے بولا کہ وہ حصے کو ڈے آف ججمنٹ میں اٹھا کے سیدھا جنت میں منتقل کر دے، جو وہاں دفن ہوگا اس کو بھی. لیکن دفن ہونا نہیں، رہنا. دفن تھا صدام تھا، اس کے زمانے میں ظالمین بھی ہوئے، رہنا شرط. تو جب جبرائیل اور جناب حوا کو لے کے نبی آدم گھوم رہے تھے، بتا رہے تھے چلتے چلتے ایک بہت بڑا خسر، حیات القلوب علامہ مجلسی، تاریخ اسلام نجم الحسن کرابی، یہ واقعے کو لے کر میں 2 ریفرنسز دے رہا ہوں، دونوں کتابیں انگلش میں بھی آ گئے. تو ایک زبردست زمرد کا محل دیکھا، جنت کا محل. اب یو کین امیجن کہ کیا محل ہوگا. تو آدم ایک دم وہ کیا محل ہے، اور دروازہ نظر نہیں آ رہا اس کا. تو جناب آدم نے ان سے پوچھا، پلیز غور سے سنو. جناب آدم نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم. اب سنا اصل آپ کریں گے، مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن میں ایک چیز بتا سکتا کہ ایک ستارہ، ایک سٹار ہے جو آسمان پہ نکلتا 1000 سال کے بعد، 1000 ایئرس کے بعد ایک ستارہ آسمان سے طلوع ہوتا، اس محل کا ایسا چکر لگا کے غروب گیا. اور میں 30,000 سال سے دیکھ رہا ہوں. کیا بات ہے. اب آپ سوچو وہ ایج کیا تھی، وہ کیا ہے. میں 30 میں کتاب کے ریفرنسز دے رہا، علامہ مجلسی، حیات القلوب، اور بہار میں بھی یہ روایت 30,000 ایئر سے میں دیکھ رہا ہوں. پھر آدم نے کہا کیا میں اندر جا سکتا ہوں؟ کس کا محل ہے آپ سنا، خوش ہوئیں گے آپ. تو پوچھا اندر جا سکتے؟ تو آدم نے کہا مجھے نہیں معلوم. ہاتھ اٹھائے، دعا کی. اللہ تو اتنا قریب ہے، بولتا مانگو تو. کا ناب دو ویا کا نستے، تیری عبادت کرتا ہوں تجھ سے مانگو. اللہ نے کہا مجھے مانگو تو. مانگا آدم نے، دروازہ بن گیا. ابھی چھوٹا سا کاروان انٹر ہوا اس کے اندر. کون کون ہے؟ نبی آدم ہے، جناب حوا ہے، اور جبرائیل ہے، اور ملائکہ بھی ہے، حوریں بھی ہے. انٹر ہوئے تو آنکھیں کھل گئی. اتنا حسین جنت کا محل، عجیب حسین، اب پورا میسو ہال. مگر کوئی کتابوں میں وہ نہیں ہے کہ اتنے میٹر کا ہوگا، اتنا. جنت کا محل، یو کین امیجن. اتنے محل میں ایک سٹیج بنا ہوا، ایک بلندی پہ، میں انگلش میں بتا رہا سمجھانے کے لیے، سٹیج بنا ہوا ہے، اور اس پہ ایک خاتون کا، ایک لیڈی کا نور کا مجسمہ ہے. ایک نور کا مجسمہ ہے، ایک خاتون کا، اور اس کے اطراف حوریں طواف کری، اس نور کے مجسمے کے اطراف حوریں طواف کری. اور یہ جو خاتون ہے، ان کے سر پہ ایک تاج ہے، گلے میں گلوبن سمجھتے ہیں؟ گلے میں جو مفلر ٹائپ، پتا نہیں مفلر سمجھتے آپ لوگ؟ ارے بولو، مفلر ٹائپ گلوبن، اس کو گلے میں گلوبن، سر پہ تاج ہے. رائٹ سائڈ پہ ریڈ کلر کے ٹاپ سے، لیفٹ سائڈ پہ گرین کلر کے ٹاپ سے، یا رائٹ پہ گرین ہے، لیفٹ پہ ریڈ ہے، اسی طرح. تو آدم پوچھے جناب جبرائیل سے کون ہے یہ، کس کا نور کا مجسمہ؟ جبرائیل بولے مجھے نہیں معلوم. آواز آئی کہ آدم یہ تمہاری نسل سے آخری نبی جو آئے گا اس کی بیٹی کا مجسمہ، شہزادی کونین کا مجسمہ. تو اس پہ نبی آدم پوچھتے کہ اچھا کیا بولے؟ تمہاری نسل سے جو آخری نبی آئے گا ان کی بیٹی، میری شہزادی کا نام لیے. اس کو جناب آدم پوچھتے کہ پروردگار یہ تاج کیا ہے، کراؤن کیا ہے؟ تو بولے یہ ان کے بابا کی رسالت کا کراؤن، یہ گلے میں گلوبن ان کے شوہر کی ولایت کا گلوبن. اس کے بعد کہا یہ گرین اینڈ ریڈ ٹاپ سے پوچھا کہ دونوں ایک کلر کے کیوں ہیں؟ تو بولے گرین سے ان کا بیٹا حسن ہے مراد، ریڈ سے ان کا بیٹا حسین ہے. اس کے بعد میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار، میں کتاب کے ریفرنسز در آپ کو. اس کے بعد پروردگار نے ایکسپلین کیا کہ گرین میں ان کے ایک بیٹے کو زہر دیا جائے گا امام حسن کو، اور
पूरा वाक़या करबला पढ़ के सुनाया। पहली मजलिस जन्नत में जाकिर अल्लाह, सुनने वाले मलाइका, ये है मजलिस हुसैन। हम मजलिस हुसैन को इजी लेते, एक मजलिस हुसैन, अगर मजलिस हुसैन का आपको अंदाजा हो जाए कि क्या चीज है, आप दूसरी इसके मजलिस हुसैन की बरकत बता। ये कंफर्म है, हर आलिम दीन ने लिखा इसको कि मजलिस हुसैन में मलाइका आते। जब मादर हुसैन आती है तो मलाइका का आना कौन सी बड़ी बात, नो बिग डील। और जब ये लोग जाते हैं यहां से वापस अपनी जगहों पे, तो इतनी खुशबू आती है इनके पास। तो दूसरे मलक पूछते कि कहां से आ रहे तुम लोग, तो बोलते हम जमीन पे गए थे जिक्र हुसैन सुन। तो फिर वो लोग बोलते कि फिर अब क्या हुआ, हम जा सकते अल्लाह से? वो लोग बोलते नहीं, मजलिस तो खत्म हो गई। अब वो लोग बोलते परवरदिगार इतनी इजाजत दे दे कि जहां जिक्र हुसैन हुआ हम जाके बैठ के आ जाएंगे। ये है मजलिस। कितनी बलाएं मुसीबतें जो आने वाली होंगी आज सबके पास है, लेकिन इसकी वजह से टल गई। जैसे दुआ से बला टलती, इबादतों से बलाएं टलते, क्यों कहा गया दुआ, सदक़े से बलाएं टलते, सदक़े से आपकी रुकावटें जो, उसी तरह मजलिस हुसैन से कि आप, मैं तो हर जगह यह बोलता हूं पूरी दुनिया में कि इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करो। और 8वें इमाम का जुमला याद रखो, 8वें इमाम, मैंने रेक्सेलो जैसे में ये पढ़ा था, 1 मिनट की बात है। 8वें इमाम का यह आलम था कि जब भी उनके पास कोई पोएट आता, वो बोलते तूने मेरे जज के लिए कुछ लिखा है, इसलिए कि उस जमाने में मजलिस ऐसे नहीं होती थी, जाकिर नहीं पढ़ता, मरसिया लिखा जाता था, जैसा मीर अनीस मिर्जा दबील ने लिखा, तो वो पढ़ा जाता, उसमें फजाइल भी रहते थे, उसमें मसाइब भी। तो 8वें ने हर शायर, देवबंद मशहूर शायर उनके जमाने का, उससे पूछा कि कुछ लाया, तो उसने कहा मौला मैं आपके पास आऊं, लिख के ना लो। इमाम मजलिस का एहतमाम करते, हमेशा याद रखो जिंदगी में एहतमाम, जब तुम एहतमाम मतलब पूरा प्रिपरेशन करना, पाक जगह होना, फर्श अच्छा होना, ये एहतमाम, हर चीज सही सही वजह से। जैसा एक बहुत बड़ी हस्ती तुम्हारे घर में आने वाली, तो तुम क्या करते, तुम पूरा इंतजाम करते हो, ये नहीं करते एडॉक उस पर नहीं करते। एक ऑर्डिनरी पर्सन आ रहा, नॉर्मल, और कोई बड़ी पर्सनालिटी आ रही, तो बड़ी पर्सनालिटी के लिए हम क्या करते हैं, पूरा एहतमाम। तो मौला हुसैन से बड़ा कौन है यार, कोई है बड़ा, तो उनके लिए तुम कर। तो 8वें इमाम से पूछा गया कि मौला जब कोई पोएट आ रहा, आप एक मजलिस कर रही है, मुहर्रम भी नहीं है, कोई शहादत भी नहीं है। इमाम बोले तुमने गदीर को बुलाया, अब हम करबला को बुलाने लगे। इतना इंपॉर्टेंट है मासूमीन की निगाह कि तुमने गदीर को बुला दिया, अब हम इतनी मजलिसें करेंगे कि तुमको करबला जहन में आ जाए। सलात पढ़े मोहम्मद। तो सूरह अलम क्या था, बात वहां थी, फिर पलट के वहीं पे आ गया। सूरह अलम एक ऐसा सूरह कुरान मजीद का कि जो कुरान से पहले, मतलब कुरान मजीद का पहला सूरा, यू कैन से फर्स्ट सूरा कुरान मजीद। और इसमें देखो आप एक और कमाल देखो, पहले ही सूरे में उसने बता दिया कि तुम अल्लाह को अप्रोच कैसा करना, अल्लाह तक कैसे जाना, पहले सूरे में बताया। अलिफ लाम मीम सूरह बकरा में बताया, लेकिन ऐसा नहीं बताया जैसे अलम में बताया। अलम बहुत सिंपल सूरा, लेकिन सारा कुरान अलम के अंदर है। इमाम अली की तफसीर है ना, रात भर इब्ने अब्बास को तफसीर करते रहे, क्या बोले, 70 ऊंटों पे सूरह अलहम की तफसीर को मौला ने वो किया कि 70 ऊंटों में भर दूंगा, इतनी तफसीर है सूरह का। पूरे कुरान का निचोड़ अलहम में। इस अलहम के सूरह के फायदे पहले सुन लो। अलहम का सूरा दुनिया में जो हम जैसा जिंदा है, हमारे लिए बरकत है, अब मरने वालों के लिए बरकत है। इसीलिए इसको सूरह फातिहा भी बोलते हैं कि कोई फातिहा बगैर इसके नहीं होती। ताकीद ये की गई, देखिए आप कुरान मजीद पूरा पढ़ो, कोई मुश्किल नहीं, पूरा कुरान मजीद पढ़ो, उसका सवाब है। पूरा तो बहुत बात है, खाली बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ो, उसका भी सवाब। ये करीम है, अल्लाह का रहमान और रहीम है ना, सिर्फ अगर बैठ के आप बिस्मिल्लाह रहमान। अच्छा और एक अमल ही दे देता आज, फर्स्ट डे पहला, कभी आपने सुना नहीं होगा, शेख मुर्तजा ने ये अमल दिया है, ये कोट कर रहे हैं मासूम से, वेरी सिंपल, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूं, बहुत सिंपल है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या रहमानो या रहीम बेहक है बिस्मिल्लाह रहमान। आप किसको बोल रहे हैं, अल्लाह को बोल रहे, तू रहमान भी है, तू रहीम भी है, तुझे
بسم اللہ الرحمن الرحیم کا واسطہ. مولا علی ابن عباس کو خالی بسم اللہ کی تفسیر رات بھر بول کے عشاء سے شروع کرے, صبح فجر کا ستارہ آسمان پہ آیا تو ابن عباس بولتے کہ مولا ابھی رات گزر گئی اور آپ ابھی تک بے کے پاس ہی ہے. ارے یار, تو اس پہ بات آنا لگتا ہے بات. تو یہ بات ہے کہ آپ اس میں بولے یا رحمانو, یا آپ کر کے دیکھو, میں کرتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ. یا رحمانو یا رحیم, اللہ کی یہ وہ صفات ہے, وہ نام ہے جو سورہ الحم میں ہے, الرحمن الرحیم. یہ وہ صفات ہے اللہ کی. اگر اللہ رحمان نہیں ہوتا اور رحیم نہیں ہوتا تو کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر لیا, جبکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کو واجب کرنے کی. وہ خالق کائنات ہے, کریٹر ہے, قادر مطلق ہے, جو چاہے کرے, ہمارا مالک ہے. لیکن صرف یہ اس کا کرم, ہمیشہ اس کا کرم اوپر آ گیا. ہر عذاب کے اوپر اللہ کا کرم. اگر اس کا کرم نہیں ہوتا تو اللہ بولتا میں سب کو معاف کر دوں گا سوائے مشرک جو شرک کرے, ادروائز میں سب کو معاف کروں. اب آپ سوچو ہم اپنے اوپر ڈال کے جیتو, خالی اپنے اوپر, میں اتنے گناہ کرتا ہوں, مجھے سزا دیتا ہے؟ کبھی پنشمنٹ کے لیے اللہ جلدی نہیں کرتا, کبھی نہیں کرتا. گناہ کرتے کی فوراً سزا نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں دیتا کہ شاید بندہ مجھ سے معافی مانگے. کیا بولا یار, کتنا کریم, شاید مجھے سوری بول دے تو میں اس کو معاف کروں. اب مجھے ایک روایت یاد آئی, ابھی ہے ٹائم میرے پاس. چھٹے امام سے پوچھا گیا, غور سے سنو, چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا کیا یہ دو فرشتے ہمارے پاس ہے؟ یہ فیکٹ ہے کہ ادھر بھی ایک اینجل ہے ادھر بھی ایک اینجل. امام نے کہا اچھا یہ شیعہ سنی سارے کے پاس ہے یہ حدیث کہ اللہ نے ایک فرشتے کو یہاں پہ ایک فرشتے کو یہاں پہ کیوں رکھا؟ ہمارے نیکیوں, یہ جو ہے نا وہ گڈ ڈیڈز کو لکھتا, ہماری نیکیوں کو لکھتا. جو تمہارے گڈ ڈیڈز ہوتے ہیں نا, کہ تم پیرنٹس کی ریسپیکٹ کر رہے, ہاں وہ ہے. فادر مدر آئے تو اٹھ کے کھڑے ہو جا رہے, یو آر ناٹ آنسرنگ دم بیک. تم لوگوں کے لیے بول رہا ہے, اس لیے ادھر دیکھ کے بول رہا ہے کہ ہاؤ ٹو ریسپیکٹ پیرنٹس. نماز پڑھو, روزہ رکھو, سب ہے. اف یو ڈونٹ ریسپیکٹ یور پیرنٹس nothing will happen. نہ تمہاری نماز ایکسپٹ ہوتی, I'm telling you also. Okay? تو ہر چیز کے لیے کیا ہے, تمہارے جتنے گڈ ڈیڈس جو بھی تم نے کر, تم ڈیڈ کے لیے کام کر رہے, مام کے لیے کام کر رہے, یو آر ناٹ آنسرنگ دیم بیک. وہ لوگ کچھ بول رہے تم ان کا پورا کر رہے, ان کو فلفل کر رہے, اور یو آر بیہیونگ ریئلی پراپرلی ود یور پیرنٹس. بیہیو اچھا کرنا, اور بیک بائٹنگ نہیں کرنا, غصہ نہیں کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ گڈ ڈیڈس. تو گڈ ڈیڈز والا یہاں وہ لکھتا گڈ ڈیڈز. اچھا پوچھے امام سے کہ مولا ان کی ڈیوٹی کیسے رہتی, پلیز غور سے سن, ڈیوٹی کتنی رہتی؟ اب ایک آ گیا تھا کہ اب زندگی تمام جب تک میں زندہ ہوں یا رہے گا. امام بولے نہیں, ہر 12 گھنٹے میں چینج ہوتی. اب آپ مثال دیا, میں ایگزامپل دیا, فجر پہ آتا, عشاء پہ چلا گیا, عشاء کے بعد آیا صبح فجر تک, اور سیم فرشتہ نہیں رہتا. آپ بہت ایک ایک پوائنٹ میرا غور سے سن, ہو سکتا ہے 5 منٹ زیادہ ہی پڑھ لوں. ایک عجیب ہی واقعہ پڑھا تو 1 گھنٹے میں پڑھا. ادھر ایک فرشتہ ہے جو نیکی لکھ رہا, اس کو پرماننٹ ڈیوٹی نہیں ہے, اس کی 12 گھنٹے کام کرے گا, چلا جائے گا, رپورٹ لے کے چلا جائے گا, اور پھر دوسرا آئے گا, پھر وہ 12 گھنٹے. مثال دے رہا, فجر سے مغرب اور مغرب سے صبح فجر. اٹ مینس 24 گھنٹے میں 2 فرشتے یہاں پہ آ رہے, اور سیم نہیں آ رہے, بدلتے جا رہے, ہر دن بدل رہا, ہر دن بدل رہا. آپ بولیں گے اتنے فرشتے, اگر میں 60 سال رہا زندہ تو 60 ایئرس, ایگزامپل 75 ایئرس میری ایج ہے, 15 ایئرس مائنس کر دو, 15 سال سے لڑکے کے اوپر واجب ہو گیا, جب سے واجب ہوا فرشتہ ہے, تو 60 سال میں اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو سارا کیلکولیشن بھی نہیں ملے کہ کتنے آگے گئے. دن میں 2, کیا مہینے میں 30, کیا بولا آپ حساب کرتے جاؤ, سال میں 365, 2 کتنے ہونا چاہیے یار. راوی بولا مولا اتنے اینجلس. اللہ نے کہا, تم معصوم نے کہا تم کو معلوم ہے یہ کریشن کتنا ہے اللہ کا؟ نہیں سمجھے. انسان آج جو ہم لوگ ہیں پوری دنیا میں, ہمارے پاس اپروکسیمیٹلی ہم بول سکتے ہیں انڈیا میں اتنا پاپولیشن ہے, امریکہ میں اتنا ہے, چائنا میں اتنا, ہر کنٹری کا معلوم ہے نا سن سے,
اتنا 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 ایک رف کیلکولیشن تو آ سکتا، لیکن فرشتوں میں پھر ذمہ داری سے بولو پہلی مجلس گلستان کی کہ ملائکہ کا کریشن اتنا ہے کہ آج تک کوئی بتا ہی نہیں سکا کہ کتنا. کون بتائے گا؟ جس نے پیدا کیا یا جس کے سامنے پیدا ہوئے. جس کے سامنے بھائی معصومین بتائیں یا اللہ بتائے گا. کتنے؟ ہر آسمان پہ ملائکہ، کاؤنٹلیس. یہ اللہ کی عجیب مخلوق، نفیس مخلوق بولتے ہیں، بے انتہا نفیس اور ہیوج پرسنالٹی. ملک ستاتا نہیں، ملک سے دوستی کرو. ہم ایک ملک آتا ہمارے پاس، اس سے ملنا ہی نہیں چاہتے. نہیں سمجھ گئے؟ میں کہیں سے بھی لا سکتا موت کو، یاد رکھو. سلوات پڑھ لے محمد. تو اب آپ یہ کیلکولیشن دیکھو. اچھا معصوم بولتے اس کا کرم دیکھو، صرف رحمان پہ بات کر رہا ہوں. معصوم بولتے کہ ہر فرشتہ یہاں پہ ہے جو ایوری ڈے ایوری 12 آورس ڈیوٹی چینج ہوتی. کب تک؟ 60. مثال کے طور پر 60. ان لوگوں نے پورا ایک فائل بنا لی ہماری 12 گھنٹے. میں مثال دے رہا، 12 فائل بنا لی کہ اس نے اتنی نیکیاں. پھر مولا بولتے ادھر ایک ہے، اور یہ لیفٹ سائڈ ایک فرشتہ. وہ کیا، اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ سارے ہمارے بیڈ ڈیڈز کو لکھتا. when you answer back, when you don't listen your parents, when you eat haram، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، انڈین مووی دیکھے تو بھی لکھتا. کیا بات ہے، انڈین سانگ سنو گے تو وہ بھی دیکھے، میوزک سنو گے وہ بھی لکھے. یہ سارے بیڈ ڈیڈز. اوکے، کتنے بیڈ ڈیڈز ہے وہ ایک فرشتہ. تو اس کے مولا نے سے پوچھا، مولا اس کی ڈیوٹی چینج نہیں ہوتی؟ کا چینج نہیں ہوتا، یہ ایک ہی رہتا تمہارے ساتھ ساتھ. آپ صرف کرم دیکھنا، اینڈ میں آپ ول گیٹ کریزی کہ کیا کریم ہے اللہ، رحمان اور رحیم. ایک فرشتہ ہے مس ایگزامپل میرے ساتھ 60 ایئرس سے میرے ساتھ ہے. میرے ہر گناہ کو نوٹ کر رہا. اب میرے سارے گناہ اس کے پاس ریکارڈ میں. اب ویل ایکیوب ایپل کا کمپیوٹر ہے اس کے پاس، نہیں ہے آئی پیڈ ہے، اس پہ پورا کام کر رہا ہوں کر کے. اب میرے ہر آدمی کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے ڈے آف ججمنٹ میں، مالک کے یوم دین. اس دن سب کو جانا ہے سامنے اللہ کی بارگاہ، کل من علیہا فان ہے. ہم کو جانا ہے اللہ کے سامنے اور ہمارا حساب ہوگا. اب جب حساب ہوگا، میری عابد بلغامی میں اپنی بات کرتا، جب میں پہنچا تو میرا اعمال نامہ کھل گیا. جو نیکی کے فرشتے جو 12 گھنٹے میں چینج ہو رہے، وہ مثال کی طرف 5,000 فرشتے، مثال دے رہا ہوں. 5,000 اینجلز نے اللہ کی بارگاہ میں رپورٹ دی کہ پروردگار اس بندے نے اتنی نیکی کی، گلستان میں مجلسیں پڑھی. سمجھ گئے بات؟ مثال دیا، اتنی نیکی کی، اتنے 5,000 وٹنس بنے میرے. میں 5,000 مثال دے رہا. 5,000 فرشتے معصوم مخلوق اللہ کی بارگاہ میں وٹنس تھے کہ اس بندے نے نیکی کی. جو ادھر والا فرشتہ تھا بولا پروردگار اس کی نیکی تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس اس کا بڑا حساب ہے. اس نے گانے سنے، نہیں سنا بھائی بول رہا، میوزک سنی، اس نے جھوٹ بولا، اس نے حرام کھایا، اس نے بیک بائٹنگ کی، اس نے لوگوں کو ہرٹ کیا. میرے پاس تو 60 سال کے. یہ ایک فرشتہ جو آ کے بول رہا اللہ اس نے اتنے گناہ کیے، یہ ایک وٹنس ہے. اور ادھر 5,000 وٹنس ہے کہ اس نے نیکی کی. اللہ بولے گا یہ 5,000 کے وٹنس کیا بول رہا یار. اس کا کرم دیکھو، کیا کریم ہے، کیا کریم ہے. اس سے صرف محبت کرو، اللہ سے محبت کرو. جب اللہ سے محبت ہوگی تو معصوم سے خود بخود محبت. اس لیے کہ یہی لوگ معصومین اللہ سے محبت کرتے ہیں. جیسی محبت مولا لوگوں کو تھی اللہ سے، اللہ کے رسول سے لے کے بیوی تک، وہ محبت آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو اللہ سے ان کو محبت تھی. really love اس کی تعریف. تب آپ سوچیں کتنا کریم ہے. وہ ادھر بھی 5,000 بھیج سکتا تھا، اس نے نہیں بھیجا. کیوں؟ اس نے اپنی ذات پہ رحم کو واجب کر دیا. اگر رحم نہیں ہوتا تو سب جہنم میں جاتے. وہ چاہتا کہ میں بخش دوں بچوں، اپنے بندوں کو بخش دوں، میرے بندوں کو میں بخش دوں، بندوں کو معاف کر دوں، معاف کر کے خوش ہوتا. آپ یہ جملہ سمجھ میں آئی؟ وہ معاف کر کے کسی کو فارگیو کر کے خوش ہوتا. لیکن سیم چیز اللہ ہم سے بھی ایکسپیکٹ کر رہا.
کبھی میں بھی کسی کو معاف کروں؟ بہترین اعمال جو ہے دن بھر میں چیک کرو کہ کتنے لوگوں کو تم نے معاف کیا. اگر یہ صفت میرے پاس آ جائے، صفت ہے نا یہ کوالٹی، اگر یہ کوالٹی میرے پاس آ جائے کہ میں لوگوں کو معاف کرنے لگوں، آپ یاد رکھو پلیز، یہ کوالٹیز پہ اللہ معاف کرتا. حاتم تائی، نوشروان عادل دونوں کافر ہیں، اللہ کو نہیں مانتے. اللہ بولا کہ سب سے بڑا ظلم عظیم کرتے تھے. حاتم تائی سخی تھا، نوشروان عادل یہ سب بیست سے پہلے کا، اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے کے واقعات. نوشروان عادل وہ عدل کرتے. یہ صفت اللہ کی ہے. کیا بات ہے نہیں، یہ کوالٹی اللہ کی عدل کرنے کی. ہم اس میں بولتے ہیں نا پلرز آف اسلام جو ہے توحید، عدل، اس کے بعد نبوت، امامت، قیامت، یہ 5 ہے اصول دین. سیکنڈ نمبر پہ عدل ہے. آپ یہ بات غور کریں، نبوت بعد میں، امامت بعد میں، قیامت بعد میں. اللہ کی وحدانیت پہلے، توحید، اس کے فوراً بعد اللہ کا عدل، اس کے بعد ساری چیزیں. تو عدل، جسٹس اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر اچھا اہل سنت کے بعد عدل نہیں ہے اور امامت نہیں، ان کے پلرز آف اسلام 3 ہیں. اصول دین عام مسلمانوں کے پاس 3 ہے، ہمارے پاس 5، جو جس میں پورا اسلام، پورا ہمارا ریلیجن، ہر چیز ٹکی ہوئی ہے، وہ 5 ہے: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. لیکن ان کے پاس صرف 3 ہے. ان کے پاس توحید ہے، نبوت ہے اور قیامت. اس کا عدل نہیں. جہاں عدل نہیں ہے تو وہ انصاف کیسے ہوگا؟ اگر کوٹ ہی نہیں ہے تو انصاف کہاں سے ہو رہا بھائی؟ لیکن ان کے پاس نہیں ہے، اہل سنت کے پاس. چھوڑو، ہم کو کیا کرنا بھارت. تو اللہ کا عدل، یہ صفت اللہ کی، یہ کوالٹی اللہ کی کہ وہ عدل کرتا. وہ کبھی امام علی کے پاس ایک یہودی نے آ کے سوال کیا کہ یہ بتا، اللہ کیا چیز اللہ کے پاس نہیں ہے؟ کیا چیز نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تو کفر بکرا. اگر ایسا سوال کرے، دربار میں آ کے ایک خلیفہ سے سوال کیا تھا، یہ بتا کیا چیز اللہ کے پاس نہیں ہے؟ اور اس نے کہا اس کو ختم کر دو، یہ تو کفر بکرا، کوئی چیز اللہ کے پاس نہیں ہے. سلمان وہیں بیٹھے تھے. سلمان نے کہا مارتا کیوں، لے کے جانا اس کے پاس، لے کے جاؤ اس دروازے پہ. امام علی کے دروازے پہ آئے. مولانا مسکرا کے کہا اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے، اللہ کے پاس، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے، وہ انصاف کرتا، رحم کرتا. تو عدل اتنی امپورٹنٹ ہے. تو عدل ہے اور ان کے پاس امامت نہیں ہے. ہمارے پاس 5 چیزیں. تو بہرحال، تو اگر اللہ یہ بولتا کہ ان کو بھی 5000 کر دو تو ایکول ہو جاتے، گناہ زیادہ ہو جاتا، رحم کم ہو جاتا. اسی لیے اللہ نے ہم کو بخشنے کی، معاف کرنے کے لیے اللہ نے ایک ادھر رکھا 5000. میں 5000 کا ایگزامپل دے رہا ہوں. 5000 ادھر کہ صرف میں اپنے بندوں کو معاف کر کے جو خوش ہو اس کا نام خدا ہے. یہ چیز اپنے پاس پیدا کرو بس. سب کو معاف کرے گا لیکن ظالمین کو معاف نہیں کرے گا. نوشروان عادل اور حاتم تائی کا کل سننا، میرا وقت بھی ہو گیا. یہ کبھی ظلم نہیں کرنا کسی کا، اور اگر کوئی ظلم کرے تو میں خاموش نہیں بیٹھنا، بولنا یہ ظالم ہے، یہ مظلوم. یہ کربلا کا میسج ہے، یاد. گھروں میں بیٹھ کے یہ نہیں ہم کو کیا کرنا، کرنے دو ظلم. نو 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 نو. محبت اور پیار سے یہ بات بولنا کہ یہ ظالم ہے، یہ مظلوم. تو تم مظلوم کا ساتھ دینا یہ ہمارے اوپر لازم. اسی لیے ہمارے پاس ساری، جو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کربلا کے بعد وہ لوگ زندہ رہ گئے جو مظلوم کا ساتھ دیا. جس نے ظلم کا ساتھ دیا وہ آج تک ان کا کوئی مقام نہیں. ریز ہو گئے، تاریخ سے ریز ہو، ہسٹری سے ریز ہو جو ظلم کا ساتھ دیا. آلویز میں تم کو بولا کہ جو بھی مظلوم ہوگا، تم لوگ ینگ ہے، جو مظلوم پیسفل طریقے سے، پولائٹلی، محبت کے ساتھ، اسمائل کرتے ہوئے، پیار کے ساتھ آپ یہ بولنا دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ. ہمارے پاس ڈپلومیسی نہیں ہے کہ why should I bother, why should I interfere. No. آپ کو محبت کے، دیکھیں محبت کے ساتھ آپ بڑے بڑے حاکم کو بول سکتے. محبت کے ساتھ پروٹیسٹ میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. محبت کے ساتھ آپ بولنا ریسپیکٹ، جو بڑے ہیں تو ریسپیکٹ کے ساتھ، پوری ریسپیکٹ کے ساتھ. یہ بولنا یہ غلط ہے، یہ صحیح. کبھی غلط کا ساتھ نہیں دیتا، نیور. غلط شیعہ اسی کو بولتے ہیں جو کبھی غلط کا ساتھ نہیں دیتا، ظالم کا ساتھ نہیں دیتا، جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دیتا.
جو بھی رائٹ ہے اب بولا یہ رائٹ ہے یہ رائٹ. کبھی ڈپلومیسی نہیں. ایون وین یو ٹاک ٹو یور پیرنٹس, اگر لاکھ بار خدا نہ خاص کوئی ماں باپ تمہارا غلط, مثال کے طور پہ گانے سننا, تمہارے ڈیڈی نہیں سنتے, میں جانتا بھی نہیں کون ہے, میں بول رہا ہوں تمہارے گھر میں, تو تم پولائٹلی بولو, ویری پولائٹ, ریسپیکٹ کے ساتھ, مام ڈیڈ دس از حرام, نتھنگ رانگ. امر بالمعروف کربلا کا بیس ہے. کربلا کا بیس ہمارے بالمعروف نہیں ہے, ذات والی صاحب ہم بولتے ہیں کیا اشہد ان کا خدا کم تھا سلاتا وہ آتا ہی تو سکا تھا, امر بالمعروف ہے وہ نہیں تھا, لازم بولنا. اور دیکھو میں بار بار ایک ہی چیز سمجھا رہا, محبت اور پیار کے ساتھ یو کین ریلے یور میسج. چلو پڑھے محمد والے. ایکچولی ویری آنےسٹلی یہ باتیں کوئی بھی نہیں بولے, میں مجھے کیا کرنا, بچہ کچھ بھی کرے, نو. اگر آج یہ بچہ صحیح ہو جائے, مثال دے, تو آج کی مجلس کامیاب ہوگی, پورا عشرہ کامیاب, ایک لڑکا یا لڑکی یہ ایج کے, اس لیے کہ یہ ہمارا فیوچر ہے, یہ ہمارا جنریشن. ابھی سے ان کے بیس کو اتنا اسٹرانگ کرو کہ 1,00,000 آدمی میں بھی بچے چلے جائے نا, ان کا بیس اتنا اسٹرانگ ہونا, فاؤنڈیشن اتنا اسٹرانگ ہونا کہ یہ بولنا یہ غلط ہے, یہ حرام ہے, یہ حلال. ابھی سے بتانا, صرف نماز نہیں ہے اسلام, صرف روزہ اسلام نہیں, اسلام ٹوٹل ایک پیکیج ہے ہمارا, اس پہ اس کو فالو کرنا. اگر یہ آ گیا نا تو تمہاری نسل, تمہارا جنریشن بچ جائے گا. اسی جنریشن کو بچانے کے لیے مولا حسین نے کربلا میں اتنا بڑا کارنامہ کیا, اتنا بڑا کارنامہ جو ہمارے سامنے آج جس کے 1400 سال سے یاد ہے. دوستو 12 محرم آ گئی, میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بول دیا, 12 محرم آ گئی. 12 محرم جو ہے, آج صبح کی ایک مجلس میں نے بولا تھا کہ ایک روایت سے 12 محرم کوفے میں داخلہ ہے. بہت آسانی سے بول رہا, کوفے میں داخلہ. جب بھی اللہ ہم کو زیارت کو جانا نصیب کرے, بار بار زیارت ہو جائے انشاءاللہ. یہ سال اللہ 40 میں ہم جائیں مولا حسین, بہت بڑی زیارت انشاءاللہ. ان دنوں میں بتاؤں گا کہ امپورٹنس آف 40 زیارت کیا ہے, انشاءاللہ یہ اشیاء میں بتاؤں گا کہ اتنی امپورٹنٹ ہے مولا حسین کی زیارت 40. سب کو قسمت والوں کے علاوہ ملتا بھی نہیں, ہر کو نہیں ملتی, مولا حسین کی زیارت ہی نہیں ملتی. اگر جب بھی ملے فوراً اس کو وہ کرو. 40 ضرور کرو, اس لیے کرو کہ غریب بہن کی خواہش تھی, ایک مظلوم بہن کی خواہش تھی, اتنی خواہش تھی کہ میرے بھائی کا چہرم ہو جائے. دوستو چہرم تو ہو ہی جاتا, لیکن یہ جو خواہش شہزادی کی, میں ہمیشہ میر انیس کا ہے, سوری مرزا دبیر کے ایک مرثیے کا بن ہے. اب آپ بات یہاں تک آئیے تو سنی لیا, پورا چہرم نہیں پڑھوں گا, میں خالی بتاؤں. آج کربلا مولا میں سب اب جانتے ہیں کہ مولا حسین کا جو شہر ہے کربلا, کتنا آباد شہر ہے, کتنی رونق ہے, ہوٹلز ہیں, بازار ہے, کیا نہیں ہے وہاں پہ, لاکھوں لوگوں کا آنا, لاکھوں لوگوں کا جانا ہے. لیکن یہ پورا ہمیشہ سے کربلا ایسا نہیں تھا. کربلا ایک ویران شہر تھا, اندھیرا شہر, سناٹا تھا کربلا, چراغ جلانے والا کوئی نہیں تھا. متوکل ظالم کے زمانے تک وہ عذاب عظیم, اس پہ عذاب نازل کرے. مولا حسین کی لحد کے پاس کچھ نہیں تھا, کھیتی کر دیا تھا, نہر کو کاٹ کے پانی لایا, لیکن حسین کی طاقت, پانی آتا تھا ایسا گھومتا تھا چلا جاتا. وہ یہ چاہتا تھا کہ پانی اوپر آ جائے اور خبر چھپ جائے. پورے پریشر کے ساتھ نہر کا پانی آتا تھا, آ کے رکا, اطراف میں مولا کا صدقہ کرا, نکل کے چلا گیا. ایک خطرہ بھی پانی اوپر سے نہیں گیا. پانی کو پتا تھا یہ کسی پیاسے کی خبر ہے, یہ ایسے پیاسے کی خبر کہ, اور مولا حسین کی پیاس تو اتنی تھی کہ جب بی بی زہرا مولا علی سے وصیت کر رہے تھے تو دوران وصیت بی بی زہرا نے مولا سے کہا تھا کہ ابو الحسن میرے 4 بچے ہیں, میرے بچوں کا خیال رکھنا. اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ دیکھو میں نے بڑی مصیبتوں سے ان بچوں کو پالا ہے, میرا جو چھوٹا حسین ہے نا اس کو پیاس بہت لگتی ہے. ماں ہے نا, کہا کہ رات میں سونے سے پہلے میں اس کے بستر کے قریب پانی رکھتی ہوں, تم بھی میرے بعد پانی ضرور رکھنا.
میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ کوئی بی بی زہرا کے دل سے پوچھے کہ علی اکبر یہ بول رہے ہیں کہ بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، مولا حسین کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ آپ کی جو زبان تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اتنا سوکھ گیا تھا زبان۔ مولا حسین کی پیاس کا کوئی اینڈ ہی نہیں۔ جب شہادت ایک روایت یہ کہ زمین سے آسمان تک ایک دھواں بن گئی تھی مولا کی پیاس، اتنا پیاسا ہو گیا تھا اس۔ لیکن اور آج آپ دیکھو کہ جتنی سبیلیں چل رہے صرف مولا حسین کے نام، اللہ ان سبیلوں کو آباد رکھے، اللہ ان سبیلوں کو آباد رکھے۔ تو میں بس ایک روایت پڑھ کے ختم کرتا ہوں۔ مرزا دبیر نے آج کربلا ماشاءاللہ ایک شاندار شہر، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ تو 40 میں پہلی مرتبہ بی بی زینب چہلم میں آئی خبر کی فرسٹ ٹائم، جب رہائی ہوئی، رہائی ہو کے جب واپس آ رہی تھی تو راستے میں 2 راستے یا 3 راستے جا رہے تھے۔ چوتھے امام نے آ کے کہا تھا کہ پھوپھی اماں یہ راستہ مدینہ جا رہا اور یہ راستہ کربلا کے لیے جا رہا۔ تو بی بی نے کہا میرے بھائی کا چہلم قریب آ گیا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، پہلے بھیا کی زیارت کو جاؤں۔ اب سوچو پہلی مرتبہ بہن جو 11 محرم کو چلی تھی وہ پلٹ کے پہلی مرتبہ آئی ہے بھائی کی خبر۔ تو کتنے ہر بی بی کی ایک طرف تھی، بس میں اسی پہ مجلس ختم کر رہا، اتنی طرف تھی کہ خائے اب جا کے دیکھیں گے کیا۔ اس لیے کہ جب 11 محرم کو گئے تھے تو لیلا نے دیکھا تھا کہ علی اکبر کا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا ہے، بی بی زینب نے دیکھا کہ مولا حسین کا پامال لاشا ریت پہ پڑا ہوا، ام فرما نے دیکھا قاسم کا لاشا، بی بی رباب کی گود میں سکینہ تھی لیکن علی اصغر کی چھوٹی سی میت رکھی۔ تو ساری بیویوں کے ذہنوں میں وہی تھا کہ 11 محرم کو ہم جو گئے تھے وہ کیسے لاشیں تھے اور آج جو پلٹ کے آ رہے تب کیا حال ہوگا۔ یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ خبر میں دفن کر دیا گیا، چوتھے امام نے دفن کیا۔ جب آپ پلیز میری طرف دیکھو، جب پہلا دفعہ یہ قافلہ پہنچا، بی بی کربلا پہنچی، کربلا ایک میدان ہے، سناٹا ہے، دن کی دھوپ ہے، رات کی اور سے کچھ نہیں ہے، پورے کربلا کے میدان میں 4 خبریں تھی، بس صرف 4۔ ایک مولا حسین کی تھی، ایک حبیب ابن مظاہر تھی، ادھر گنج شہیدہ تھی، اور دور میں مولا عباس۔ کچھ بھی نہیں تھا کربلا کے بعد، صرف 4 خبریں تھی۔ جناب ابراہیم کی تو بعد میں بڑی ہے، 7ویں امام کی نسل سے، صرف پورے میدان میں 4 خبر۔ اب کچی خبر، کچی خبر سمجھتے ہیں نا، جیسے آپ لوگ آرام باغ میں بھی رکھتے ہیں، کچی خبر۔ یہ قافلہ پہنچا، بی بی نے اپنے محمل کے پردے کو ہٹایا جو اماری میں آئی تھی، پردے کو کربلا کے میدان پر نگاہ ڈالی تو سوائے سناٹے کے کچھ بھی نہیں تھا، سوائے سناٹے کے کچھ بھی نہیں، دھوپ اور عرب کی دھوپ پڑی تھی۔ ہر بی بی نے چوتھے امام کو پوچھا، بی بی زینب نے پوچھا بیٹا میرا بھیا کا ہے، بی بی رباب نے کہا میں علی اصغر کا ہے، لیلا نے کہا علی اکبر کا، ہر بی بی چوتھے امام۔ تو امام نے دوسرے اشارہ کیا اور جب پہنچے وہاں پہ، اور مرزا دبیر کا میں شعر پڑھ ہی دیتا، جب یہ قافلہ پہنچا اور دل میں بی بی نے دیکھا ارے آج میرے بھائی کا جیلوں میں ایک آدمی نہیں ہے زیارت کو، آج جب ملین زیادہ امپورٹنس آف اربعین ہوئی، اس کی امپورٹنس یہ کہ جو آج اتنی اہمیت ہوئی، اور 11ویں امام کی حدیث بی بی زینب سے، بی بی نے کہا چہلوں میں میرے بھائی کا ایک آدمی نہیں ہے، ایک آدمی نہیں ہے زیارت کو۔ جو دل کی آواز تھی، ٹوٹے ہوئے دل سے جو آواز آئی نا، اس کو مرزا دبیر نے کہا اب صرف شعر سے میں طلب کرو گے۔ بی بی کہتی کہ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، آج جو شہر بسا بھائی، میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم خبر پہ ساری خدائی کا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا۔ پھر طرف کے بولتے پرسا بیا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا۔ اب سنو بی بی کا جملہ، چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین، اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین، بیٹا بھی ہے بہن بھی ہے نادار یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین۔ عزیزوں جو آج لاکھوں لوگ جا کے بول رہے سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہ وہ بی بی کی طرف ہے۔ بی بی نے اپنے آپ کو گرا کے رخسارہ رکھ کے کہا تھا بھیا زینب واپس آ گئی، الہی سیدی و مولائی۔ پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ ہمارے مختصر سے آنسو میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ پروردگار ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ذکر حسین کی، ہماری اس مجلس کو قبول کر، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن۔ پروردگار جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر۔ سب مل کے آمین بولو یار۔
तुम लोग सब बोल बेटा, तुम लोग मासूम है। सीरिया में सैदानियों के रोजों की हिफाजत फरमाए अल्लाह। फर्जंद मजलूम बीबी ज़हरा मेरे इमाम को सलामत रखे। मेरे मौला की सलामती के सदक़े में जितने दुनिया में बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत कामिला दे। ये गुलिस्तान हिंद की बिल्डिंग में जितने हमारे भाई लोग बीमार, हमारी बहनें बीमार, पूरी दुनिया में जितने बीमार अल्लाह, बहनें बीमार, अल्लाह सबको मुकम्मल तौर पर सेहत कामिला दे। अल्लाह हमारे हाथ और पैर में ताकत अता फरमाए। अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम तेरे दीन की, तेरे बंदों की खिदमत कर सकें। अल्लाह तो हमारे पास रियाकारी, गुरूर, तकब्बुर को निकाल, तो हमको अपना अब्द सालेह बना। अल्लाह हम सबको मासूमीन की ज़ियारत नसीब, अल्लाह जल्द से जल्द ज़ियारत के रास्तों को खोल। ये कोविड से, इस वायरस से दुनिया भर में जहाँ मेरा मौला हुसैन का चाहने वाला है अल्लाह उसको हिफ्ज़ अमान में, इंसानियत को बचा ले। और दुनिया में जितने बानियान मजलिसों को ऑर्गेनाइज करते हैं अल्लाह उनको सलामत रखे, सेहत इज्जत के साथ। आज की मजलिस का वास्ता हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ कर। हमारी सबकी अगर आज किसी की पहली रात, अल्लाह उसकी रात रहमत की रात, मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाए, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार। एक सूरह फातिहा गुलिस्तान हिंद के सारे जो लोग हैं उनके मरूमीन, जिन जिन लोगों ने यहाँ पे मजलिसें पढ़ी और वो लोग यहाँ नहीं है इस वक्त दुनिया में, उनके लिए पढ़ दे। पूरी दुनिया में जितने मौला के चाहने वाले, अल्लामा मजलिसी के लिए पढ़ दे, नजमुल हसन करारी, सारे उलमा, जाकिरीन, मुज्तहिदीन, मातमदार, मर्ज अलम, जिसकी भी पहली रात है। बिलखुसूस आज मीरा रोड पे हमारे एक पप्पू भाई हैं, उनकी वाइफ का आज इंतकाल हो गया और वह दफन हो गई, आज उनकी पहली रात। उस मोमिना के लिए भी सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह।